بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان عورتوں کے فقہی مسائل، نکاح کے احکام، نکاح کی تعریف۔ نکاح ایک ایسا عقد و معاہدہ ہے جس کی وجہ سے مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں۔ نکاح کا حکم، نکاح مشروع ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ النساء آیت نمبر 3۔ ترجمہ: پس جو عورت تمہیں پسند آئے تم ان سے نکاح کرو، 2 3 4 اور اگر اندیشہ ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک ہی کافی ہے جو تمہاری ملکیت میں ہے۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے سورۃ النور آیت نمبر 32۔ ترجمہ: اور تم میں سے جو بیوہ ہوں ان کا اور اپنے نیک غلاموں اور لونڈیوں کا نکاح کر دیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں، تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، کیونکہ یہ نگاہ کو نیچی رکھنے کا بہترین سبب اور شرمگاہ کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے۔ لیکن جس کو اس کی طاقت نہ ہو وہ روزہ رکھے، اس لیے کہ روزے اس کے لیے بہترین ڈھال ہے، یعنی جذبات کو کنٹرول کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نکاح کی حکمت: اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا قانون نہیں نازل کیا جس کے اندر بندوں کا مفاد پوشیدہ نہ ہو یا اس کی کوئی حکمت اور مصلحت نہ ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ان مصلحتوں کو نہ سمجھ سکیں۔ نکاح کی بھی بڑی عظیم مصلحت اور حکمت ہے، ہم صرف چند کے بیان کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ نمبر 1، نکاح کے نتیجے میں عضو تناسل کے ذریعے نسل انسانی کی جائز بقا۔ نمبر 2، اپنی عزت و شرافت کی حفاظت اور فطری خواہش پوری کرنے کے لیے مرد اور عورت کا جائز طریقہ کار۔ نمبر 3، نسل انسانی کی تربیت اور زندگی کی بقا کے لیے دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا سبب۔ نمبر 3، مودت اور محبت کے دائرے میں مرد اور عورت کے باہمی تعلق کا بہترین ذریعہ، جس سے دونوں کے حقوق کا تحفظ ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ بہترین تعاون حاصل ہو۔ نکاح کے ارکان: نکاح کی صحت کے لیے بیک وقت 4 ارکان کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، ولی کا ہونا۔ نمبر 2 گواہ کا ہونا۔ نمبر 3، عقد کا نکاح کی درستگی و صحت۔ نمبر 4، مہر۔ ان عورتوں کا بیان جن سے شادی کرنا حرام ہے، بحوالہ سورۃ النساء آیت نمبر 22 تا 24۔ ترجمہ: ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہے، مگر جو پہلے ہو چکا۔ یہ عمل بے شک بے حیائی ہے اور غیظ و غضب کا کام ہے اور براستہ ہے تمہارے اوپر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے اور دودھ کی بہنیں اور تمہاری عورتوں کی مائیں اور ہیبہ جو تمہاری مدخولہ بیوی کی بیٹی ہے اور تمہارے پاس زیر تربیت ہے۔ البتہ اگر تم نے ان عورتوں سے دخول نہیں کیا تو ان کی بیٹی سے نکاح کرنے میں تم پر کچھ گناہ نہیں ہے، اور تمہارے سلبی بیٹیوں کی عورتیں اور 2 سگی بہنوں کے درمیان جمع کرنا مگر جو پہلے ہو چکا، یہ سب تمہارے اوپر حرام ہے۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ نیز فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 22،
ترجمہ: اور مشرکہ عورتوں سے شادی نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، اور مومنہ لونڈی مشرکہ عورت سے بہتر ہے، اگرچہ مشرکہ عورت تمہیں اچھی لگتی ہے، اور نہ ہی مشرک مرد سے شادی کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رضاعت سے وہ سب حرام ہو جاتے ہیں جو نص سے حرام ہوتے ہیں۔ مذکورہ بالا ارشادات ربانی اور توجیہات نبوی سے معلوم ہوا کہ جن عورتوں سے شادی کرنا حرام ہے ان کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1، وہ عورتیں جو ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، یہ حرکت کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 2، وہ عورتیں جو کسی سبب سے وقتی طور پر حرام ہیں، جب وہ سبب ختم ہو جائے تو وہ حلال ہو جائیں گی۔ جو عورتیں ہمیشہ حرام ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، نسبی محرمات، جیسے ماں، نانی، دادی اور ان کی مائیں، بیٹی اور اس کی بیٹیاں، پوتی اور اس کی بیٹیاں، بہن، اس کی بیٹیاں اور اس کی اولاد کی بیٹیاں، پھپھی اور اس کی مائیں، خالہ اور اس کی مائیں، بھتیجی اور بھتیجے کی بیٹیاں اور ان کی اولاد کی بیٹیاں، یہ سب ابدی محرمات ہیں۔ نمبر 2، مساہرت کی بنا پر محرمات، جیسے باپ کی بیوی، دادا کی بیوی، بیوی کی ماں اور اس کی دادی، بیوی کی بیٹی، بیوی کی بیٹی کی بیٹی، بشرطے کہ شوہر نے بیوی سے جمع کیا ہو، بیٹے کی بیوی، پوتے کی بیوی وغیرہ۔ دودھ کی وجہ سے وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام تھے، کیونکہ اب یہ رضاعی رشتے بن جاتے ہیں اور پہلے نسبتی رشتے تھے۔ البتہ رضاعت یا طفولت میں دودھ پینے سے ثابت ہوتی ہے، اور وہ دودھ جو بچے کے نشو و نما کا سبب نہ ہو، صرف 1 یا 2 گھونٹ پی لینے سے حرمت نہیں ثابت ہوتی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، 1 اور 2 مرتبہ دودھ چوسنے سے حرمت نہیں ثابت ہوتی ہے۔ بحوالہ بخاری شریف۔ ملاحظہ: یہاں پر یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ دودھ پینے والے کے بھائیوں اور بہنوں پر یہ حکم رضاعت نہیں واقع ہوگا، کیونکہ انہوں نے دودھ نہیں پیا ہے، لہذا رضاعی کا بھائی دودھ پلانے والی یا اس کی بیوی سے شادی کر سکتا ہے۔ اسی طرح اس کی بہن دودھ پلانے والے کے خاوند یا اس کے باپ اور بیٹے سے نکاح کر سکتی ہے۔ نمبر 3، وقتی اور عارضی حرمت۔ یہ وہ حرمت ہے جو کسی سبب سے واقع ہوئی تھی، جب وہ سبب ختم ہو گیا تو حرمت بھی ختم ہو گئی۔ جیسے نمبر 1، بیوی کی بہن، یہ اس وقت تک حرام ہے جب تک بیوی اس کے نکاح میں ہے۔ اگر بیوی فوت ہو جائے یا اس سے طلاق ہو جائے تو عدت ختم ہونے کے بعد اس کی بہن سے شادی کر سکتا ہے، کیونکہ حرمت کا سبب ختم ہو گیا اور وہ سبب دونوں بہنوں کا اجتماع تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور یہ کہ تم 2 بہنوں کے درمیان جمع کرو۔ نمبر 2، بیوی کی موجودگی میں اس کی پھپھی یا خالہ سے نکاح نہیں کر سکتے، لیکن اس کی عدم موجودگی میں ان سے نکاح کر سکتے ہیں، خواہ عدم موجودگی طلاق کی وجہ سے ہو یا موت کی وجہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ عورت کا نکاح اس کی پھپھی یا خالہ پر کیا جائے۔ بحوالہ بخاری و مسلم۔ نمبر 3، شادی شدہ عورت کا نکاح دوسری جگہ نہیں ہو سکتا جب تک پہلا نکاح قائم ہے۔ نمبر 4، عدت گزارنے والی عورت کا نکاح عدت کے اندر نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ پیغام بھی دینا صحیح نہیں ہے، جب عدت ختم ہو جائے تو شادی کر سکتی ہے۔ نمبر 5، مطلقہ عورت جس کو 3 طلاقیں ہو گئی ہوں، اب وہ اپنے پہلے شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی، الا یہ کہ دوسرے آدمی سے نکاح کرے۔ اگر وہ بھی طلاق دے دے تو ایسی صورت میں پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی۔
نمبر 6، زانیہ عورت سے نکاح نہیں کرنا چاہیے جب تک وہ مکمل طور پر صدقے دل سے توبہ نہ کر لے، پھر وہ اپنی عدت پوری کر لے تاکہ اس کا رحم پاک ہو جائے۔ نمبر 7، کافر اور مشرکہ عورت سے بھی حالت کفر و شرک میں نکاح جائز نہیں ہے جب تک وہ دین اسلام میں داخل نہ ہو جائیں۔ شادی کے لیے پیغام: شادی ایک مقدس اور پاکیزہ رشتہ ہے۔ اس پر کیف انسانی زندگی کی بقا کا انحصار ہے، اسی لیے شادی سے پہلے شادی کا پیغام دینا مشروع ہے تاکہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ سکیں۔ اس سے یا تو دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی یا نفرت۔ اسی چاہت یا عدت چاہت پر شادی کا انحصار ہوگا۔ پیغام دینے کے چند شروط: جس لڑکی کے لیے شادی کا پیغام دینا ہو اس کے لیے چند شروط کا خیال کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، وہ لڑکی ان لڑکیوں میں سے نہ ہو جن سے شادی کرنا حرام ہے، چاہے حرمت ہو یا موقف۔ نمبر 2، جس لڑکی کو پیغام دینا ہے اس کو کسی دوسرے نے پیغام نہ دیا ہو، اس کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے۔ کوئی آدمی اپنے بھائی کے پیغام پر پیغام نہ دے الا یہ کہ پہلے نے چھوڑ دیا ہو یا وہ اجازت دے دے۔ بحوالہ بخاری شریف۔ اگر پہلے نے پیغام دیا ہو اور بات چیت بھی مکمل ہو گئی ہے تو اس وقت دوسرے کو پیغام دینا جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، معطا عورت کو بھی حالت عدت میں پیغام دینا صحیح نہیں ہے، خواہ طلاق کی عدت ہو یا شوہر کی وفات کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بحوالہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 235۔ ترجمہ: اور تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے بعد میں کہ تم اشارے میں عورتوں کو پیغام نکاح دو یا اپنے دل میں پوشیدہ رکھو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان کا ذکر کرو گے لیکن تم ان سے پوشیدہ طور پر نکاح کا وعدہ نہ کر رکھو مگر یہ کہ کوئی اچھی بات کہہ دو اور نکاح کا عزم مت کرو یہاں تک کہ عدت مقررہ اپنے وقت کو پہنچ جائے، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بھید کو اچھی طرح جانتا ہے، لہذا اس سے بچتے رہو۔ نکاح میں کفو کی شرعی حیثیت: نکاح میں کفو کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اگرچہ بعض ائمہ نے اس کا اعتبار کیا ہے، لیکن جہاں تک اس مسئلے کی دینی حیثیت ہے تو علامہ ابن حجر کے بقول کفن سبھی کے معتبر ہونے میں کوئی صحیح حدیث نہیں موجود ہے، بلکہ اس کے برعکس ایسے روایات و آثار کا ذخیرہ کتاب میں ملتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد نبوت اور عہد صحابہ میں نسبی کفو کی کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ امام بخاری نے باب الاکفاء فی الدین کے عنوان میں 2 ایسے واقعات نقل کیے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نسبی کفو کا اعتبار نہیں تھا۔ پہلا واقعہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے جو ایک بدری صحابی ہیں۔ انہوں نے حضرت سالم کی شادی اپنی بھتیجی ہند بنت ولید کے ساتھ کر دی تھی، جبکہ سالم ایک انصاری عورت کے آزاد کردہ غلام تھے اور ہند مہاجرت میں سے تھی۔ دوسرا واقعہ ضیاء بنت زبیر کا ہے۔ ان کی شادی حضرت مقداد سے ہوئی تھی، حالانکہ زباعہ اپنے نسب کے اعتبار سے بہت اونچی تھی۔ بحوالہ بخاری باب الاکفاء فی الدین۔ علامہ ابن قیم نے اس پر بڑی تفصیل سے بحث کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ نسب میں کفو کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور اس میں شدت اختیار کرنا اسلامی تعلیمات کے منافی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے شعوب و قبائل کو باہمی تعارف کا ذریعہ بتایا ہے اور بڑائی اور بزرگی صاحب تقوی کو حاصل ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ مہر کے احکام۔ مہر عورت کا حق ہے، اس کا ادا کرنا واجب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 4۔ ترجمہ:
اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے ادا کرو۔ مہر عورت کی ذاتی ملکیت ہے، لہذا اس کے تصرف کرنے کا حق بھی صرف اسی کو ہے۔ اس میں کسی کی مداخلت جائز نہیں ہے، چاہے وہ شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ مہر کی مقدار، شریعت نے مہر کی کوئی حد متعین نہیں کی ہے، بلکہ طرفین کے اقتصادی حالات پر چھوڑ دیا جائے۔ نہ اتنا زیادہ ہو کہ شوہر اسے ادا نہ کر سکے، اور نہ ہی اتنا کم ہو کہ عورت کسی سنگین موقع پر اس سے فائدہ نہ حاصل کر سکے۔ زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ مہر کو نکاح کے وقت ادا کر دیا جائے، لیکن اگر مجبوری کی وجہ سے بعد میں ادا کرتا ہے تو بھی جائز ہے، اور اگر آدھی رقم پہلے اور آدھی رقم بعد میں ادا کرتا ہے تو بھی جائز ہے۔ اگر دخول سے پہلے عورت کو طلاق دیتی ہے تو آدھی مہر ساقط ہو جاتی ہے، اور آدھی مہر کی ادائیگی ضروری ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 237، ترجمہ: اور اگر تم نے ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی ہے اور مہر متعین کر چکے ہو تو جو متعین کیا ہے اس کا آدھا دے دو، اور اگر دخول کے بعد طلاق دی ہے تو پورے مہر کا ادا کرنا واجب ہوگا۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 21، ترجمہ: اور کیسے تم اس کو لوگے حالانکہ تم میں بعض دوسرے تک پہنچ چکے ہوں۔ ملاحظہ: شوہروں میں مہر معاف کرانے کی عادت عام ہو گئی ہے، چونکہ عورت کو یہ خطرہ لاحق رہتا ہے کہ اگر وہ معاف نہیں کرتی ہے تو شوہر طلاق دے سکتا ہے، اس لیے وہ بھی مجبور ہو کر معاف کر دیتی ہے۔ لہذا یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ مہر عورت کا حق ہے، لہذا اس کا حق اسے بخوشی سونپ دینا چاہیے۔ ہاں، اگر اپنی خوشی سے معاف کر دیتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایسی شادی کا حکم جس میں مہر کا ذکر نہ ہو، ایسی شادی جس میں مہر کی تعین متعین نہ کی گئی ہو یا مہر کا ذکر نہ ہو تو ایسی شادی صحیح نہیں ہوگی۔ البتہ مہر مثل واجب ہوگا، یعنی عورت کے بہنوں کے مہر کے مطابق یا اس کے میکے میں بالعموم عورتوں کا جو مہر متعین ہوتا ہے وہی اس کو بھی متعین کر دیا جائے گا، کیونکہ روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود سے ایسے آدمی کے بارے میں سوال کیا گیا جس نے شادی تو کر لی تھی کہ مگر مہر نہیں متعین تھا اور دخول سے پہلے وفات پا چکا تھا، تو حضرت ابن مسعود نے جواب دیا کہ اس کو مہر مثل ہے، اس میں کمی و بیشی صحیح نہیں ہے، اور عورت پر عدت ہے اور میراث کا حق حاصل ہے۔ اتنے میں معقل بن سبان اجعی کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بروئے بنت واشق کے بارے میں اسی طرح کا فیصلہ دیا تھا۔ پاولا سنن ابی داود ترمذی۔ حرام اور ممنوع نکاح۔ نکاح متعہ یہ ہے کہ آدمی کسی عورت سے اس شرط پر نکاح کرے کہ وہ اسے ایک متعین مدت تک اپنے پاس رکھے گا، پھر اسے طلاق دے دے گا، تو یہ نکاح حرام ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعہ حرام قرار دیا ہے اور فرمایا، اے لوگوں، میں پہلے متعہ کے بارے میں تم کو اجازت دیتا تھا، لیکن خبردار، اب اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیا ہے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ۔ نکاح شغار یہ ہے کہ ایک شخص اپنی بیٹی یا بہن کا نکاح اس شرط پر کرتا ہے کہ دوسرا بھی اپنی بیٹی یا بہن کو اس کے نکاح میں دے دے، تو یہ نکاح بالکل باطل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں شغار نہیں ہے، یعنی تبادلہ عورت کی شرط کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔
نکاح حلالہ یعنی حلالے کی نیت سے شادی کرنا، اس کی صورت یہ ہے کہ کسی شخص نے وقتی جذبات میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دے دی، پھر وہ دوسرے آدمی کے پاس جا کر اس کو طے کرتا ہے اور اپنی متعلقہ بیوی کی شادی اس سے اس شرط پر کرتا ہے کہ ایک مرتبہ ہم بستری کے بعد وہ اسے طلاق دے دے گا۔ اس طرح وہ اپنے لیے اپنی متعلقہ بیوی کو حلال کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ عمل شریعت کے مطابق ہے، حالانکہ یہ شریعت کے ساتھ مذاق ہے، بلکہ شریعت نے ایسے شخص پر لعنت بھیجی ہے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا گیا ہے دونوں پر لعنت بھیجی ہے، لہذا اس ملعون عمل سے باز آنا چاہیے۔ بحوالہ ترمذی شریف۔ کافرہ عورت سے نکاح۔ کافر عورت سے نکاح جائز نہیں ہے جب تک وہ ایمان نہ لے آئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 23، ترجمہ مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اس آیت کی بنیاد پر ایک مسلمان مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مجوسی، شیوعی، کافر، بت پرست عورت سے شادی کرے۔ اسی طرح مسلمان عورت بھی کسی کافر مرد سے شادی نہیں کر سکتی۔ ہاں، اگر وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں تو جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔